السلام علیکم جی، میں ہوں کلیم حفیظ. آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ٹی وی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں برسٹر احسان خان نیازی، جو کہ عمران خان صاحب کے بھانجے بھی ہیں. اور جس دن شیلنگ ہو رہی تھی اور اس دن بھی میں نے دیکھا ہے کہ فرنٹ پہ نظر آئے ہیں اور ورکرز کو موٹیویٹ کرنا اور آگے بڑھنا اور زمان پارک سے خان صاحب کی حفاظت کے لیے پہنچنا. کوشش کی کھڑے ہو کے لڑیں، اور وہی ایک ہے وہ ٹریننگ ہوئی بھی ہماری. ہم تو نہ چاہتے ہوئے فرنٹ صف میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ پارٹی کی ٹریننگ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کریڈٹ گوز ٹو پارٹی. ہمارا آئی ایس ایف میں جو ہم نے سیکھا، ہماری تربیت ہوئی، ہم تو اسی ٹریننگ کو لے کے چلے اس دن بھی اور آئندہ بھی لے کے چلے. بالکل ایسے. تو آج کے انٹرویو کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ پارٹی میں کب سے ہیں، مطلب آپ خان صاحب کے ریلیٹیو ہیں، اس بیس پہ آپ پارٹی میں نہیں ہیں بلکہ آپ نے ایک ایفرٹس کی ہیں اور کب سے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ ناظرین کو اپنا بتائیں پاسٹ کہ آپ نے آئی ایس ایف سے آغاز کیا اور آگے بڑھے آپ. میں پہلی دفعہ خان صاحب کے ساتھ اریسٹ ہوا تھا 2004 یا 2005 میں. ایل ایف او کی کوئی ریلی تھی ناصر باغ کے بعد، خان صاحب بھی اریسٹ ہوئے تھے چند گھنٹے کے لیے تھے. لیکن میں تو تب ہوں گا 16-17 سال کے تھے تب اریسٹ ہوا تھا. تو میں تو اس سے پہلے بھی مطلب ذہنی طور پہ 2001-2 سے مجھے یاد ہے میں نا بڑا پرو پی ٹی آئی ہو چکا تھا. اسکول میں پی ٹی آئی کرنے لگ گیا تھا، کتابوں پہ پی ٹی آئی کے اسٹیکرز لگا کے پھرتا تھا اسکول کے اندر بھی. 7 میں آفیشیلی ایکٹیو ہو گیا تھا. پہلے ویسے تنظیم کا حصہ بنا، پھر ایف سی کالج کا پریزیڈنٹ بنا، پھر لاہور آئی ایس ایف کی بات کرو، لاہور آئی ایس ایف کا پریزیڈنٹ بنا، فاؤنڈرز میں تھا. میں سب سے پہلا الیکشن آئی ایس ایف کا میں نے کرایا تنظیم کے اندر. تو میں نے الیکشن کرایا، پھر میرے بعد اگلا پریزیڈنٹ آیا اور وہ ایک سلسلہ چلتا رہا 4-5 سال جب تک علیم خان جہانگیر ترین ایکٹیو نہیں ہوئے پارٹی میں. وہ بڑا اچھا تھا کہ ہر سال ایک نیا صدر الیکٹ ہو رہا تھا، اگلا وہ پچھلے والا اگلی جگہ پہ جا رہا تھا. تو وہ ایک بڑا زبردست پارٹی کا کلچر تھا. تو الحمدللہ تب سے میں ایکٹیو تھا. پھر میں باہر پڑھنے بھی گیا 2012 میں، اور پھر تو ایکٹیو تو تھا ایز اے سپورٹر. ظاہر ہے ہر جگہ پہ، وہاں انگلینڈ میں بھی پی ٹی آئی کے فنکشن نہیں مس کرتا تھا، ادھر آیا تب بھی نہیں مس کرتا تھا. 2013 کے الیکشن میں بھی میں پاکستان میں تھا. میں نے بلکہ کسی کو نہیں پتا ہوگا، حالانکہ میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا، میں چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا. جو 2013 میں دھاندلی کے خلاف لالچ چوک والا دھرنا تھا، وہ بھی میں نے کال دی تھی. میں نے وہاں رات گزاری تھی، اور پھر میں نے احسن رشید صاحب اور 1-2 اور لوگ تھے، میں نے انہیں بھی کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ تو آپ تو آفیشیلز ہیں پارٹی کے، تو آپ بھی آئیں. تو سب آئے تھے. وہاں لالچ چوک کا جو چوک جگہ چوز ہوئی تھی وہ بھی میں نے کی تھی. وہاں ٹینٹ لگوایا تھا کسی سے پیسے لے کے، کسی سے پھر بوتلیں منگوائیں، پانی منگوایا، ایک بندے سے ناشتہ ارینج کروا دیا تھا صبح 5-6 بجے، کیونکہ ہم رات ادھر ہی سوئے تھے لالچ چوک کی. اور وہ پھر میرا خیال ہے چلا تھا ہفتہ 8 دن، اور اس کے بعد میں واپس انگلینڈ چلا گیا تھا فلائٹ لے کے. مجھے یاد ہے. تو میرا تو الحمدللہ میں ہمیشہ سے ایکٹیو تھا. پھر آپ کو پتہ 2018 میں عثمان بزدار صاحب آ گئے تھے ادھر. بڑی کوشش کی ان کو بھی ڈیفینڈ کریں، ان کے بھی حق میں بولیں، لیکن عثمان بزدار صاحب نے میرے بڑے خلاف 1-2 غلط پرچے کیے پنجاب پولیس نے. میں وکٹمائز ہوا اس دور میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں پی ٹی آئی سے دور یا قریب کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میں بڑا نظریاتی طور پہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک کاز کے ساتھ ہو تو کوئی فرد آپ کو ہلا نہیں سکتا، آپ کی اپنی صف میں کیوں نہ ہو. کیونکہ میں خان صاحب کے کاز کے ساتھ تھا اور آج بھی ہوں. اور اس کے بعد جب رجیم چینج ہوئی، امپورٹڈ گورنمنٹ آئی، تب مجھے خان صاحب نے فلی انگیج کر لیا اپنے ساتھ، اپنی لیگل ٹیم میں اپنا فوکل پرسن ایڈوائزر بنا لیا، اور آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ فرنٹ رو میں آ کے لڑنے کا شوق یہ ہمیشہ سے تھا. یہ سمجھ 2004-5 سے چلا آ رہا ہے، اور ٹریننگ میری آئی ایس ایف نے کی ہوئی ہے. تو میں آئی ایس ایف کا ہمیشہ شکر گزار ہوں. مجھے یاد ہے 2011 میں جتنے بھی پروٹیسٹ ہوتے تھے، ریمنڈ ڈیوس والا معاملہ ہوا، ڈاکٹر عافیہ والا ہوا، اس میں آپ لوگوں کا بہت رول رہا ہے. آپ لوگوں نے بڑا آئی ایس ایف نے لیڈ کیا. ریمنڈ ڈیوس کا پہلا پروٹیسٹ ہم نے کیا، پہلی پریس کانفرنس ہم نے کی. وہ تب بھی نامعلوم افراد نے آ کے ان کی فیملی کو پریشرائز کر کے امریکیوں کے ساتھ صلح کرنے میں مجبور کر دیا تھا. عافیہ صدیقی کی بڑی بھرپور کیمپین چلائیں، اگریسو کیمپین چلائی. بلکہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں، امریکہ کا ویزا اس کے بعد ایک دفعہ اپلائی کیا تو ملا ہی نہیں، کیونکہ عافیہ صدیقی والا پروٹیسٹ جو ہم نے امریکن کاؤنسلیٹ لاہور کے باہر کیا تھا وہ تھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا. تو اگلے دن ہیڈ لائنز
میرا نام فلیش کر گیا تھا. مجھے تب سے لے کے آج تک ویزا نہیں دیتے, تو جو میرے لیے بڑے فخر کی بات بھی ہے. تو عافیہ صدیقی کیمپین میرا نہیں خیال ہے ہمارے اسٹوڈنٹ ونگ نے میرے دور میں اس سے زیادہ اگریسولی اس کے بعد کبھی چلی بھی ہو. بالکل ایسا, اس کے بعد دوبارہ کبھی وہ رنگ نہیں آیا. اور میرا خیال وہی آپ لوگوں کی جو ایفرٹس تھی جو پارٹی کو بوسٹ اپ کیا 2011 کے اندر, جس لیول پہ آئی ایس ایف نے پرفارم کیا. اور یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ جس دن شیلنگ ہو رہی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہجوم ہے, ان ڈائریکشن ہے, ان کو کال ہے کہ وہاں پہنچیں, اور آپ نے بڑا آرگنائز ان کو کیا. اور تو کیسے آرگنائز کر لیا سب کو اور اکٹھا کرتے رہے, اور جو کوئی ادھر ادھر ہوتا تھا آپ ایزیلی ان کو مینیج کر کے اور آگے لے کے گئے حکمت کے ساتھ؟ ہوا یہ کہ جو یوتھ ونگ اور آئی ایس ایف کے لڑکے تھے نا, ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے زمان پاک نہیں جانا. بالکل صحیح, بڑی عجیب بات تھی. میں نے انہیں کہا تھا آپ نے زمان پاک ایریا سے باہر اپنے لڑکے رکھنے, اور جب میں آپ کو بتاؤں تب آپ نے جانا. آپ کو بتائیے ساری میری ٹیم ہی ہے. بالکل ظاہر ہے میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے ممبر بنایا. بالکل تو شوگر یہ لگا کہ یہ پھنس گئے ادھر. بالکل وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا نا, جمع ہو گئے وہاں, پولیس بھی اتنی آ گئی اور دونوں سائڈوں سے. اب میں انہیں کال کروں, یہ کہتے ہیں نا ہم تو وہاں ہمیں پھنسے ہوئے ہیں زمان پاک کے باہر. میں اب اسی ڈیسک پہ ادھر ہی بیٹھا نا, بڑا پریشان. تو میں نے کہا یار میں بھی جاؤں, ایک بندے نے کیا کر لوں, میں اکیلا جا کے کیا کر سکتا تھا. تو میں سوچتا رہا. اراؤنڈ 5 بجے خیال آیا کہ کیوں نہ 6 بجے, بلکہ 5 بجے لیٹ تھا تھوڑا سا, مغرب اندھیرا تھا, مغرب کے ٹائم خیال ہے میں نے کہا میں لبرٹی لوگ جمع کرتا ہوں. اب لبرٹی کیسے جمع کرنے تھی, لوگ کہاں سے آنے لبرٹی. تو میں نے نا ٹویٹر پہ ٹویٹ ڈالی, فیس بک پہ میسج ڈالا کہ ایوری ون کم ٹو لبرٹی. وہ لوگ نیچے گالیاں دینے لگ گئے کہ یہ کیسا آدمی ہے, یہ تو بجائے زمان پاک جانے کے یہ لبرٹی بلا رہے سب کو. تو ادھر کیا ہوا کہ ہم لبرٹی کی کال دی, اور اس کو کال دیتے ساتھ میں نے جو لائرز تھے نا, لائرز, ان کو کہا کہ تم تو کم از کم پہنچو نا, جو میرے آئی ایل ایف اور کی جو خیر وہ 25 30 40 پہنچ گئے. تو تھوڑی دیر بعد لبرٹی دیکھا بندے جمع ہونے لگے اور 100-150 ہو گئے. کوئی بزرگ بھی تھی, فیمیلز بھی تھی. میں نے کہا یار اس کا مطلب ہے کہ ہمارا میسج جا رہا ہے کہیں نہ کہیں. مین وائل خبر آ رہی تھی زمان پاک سے کہ خان صاحب ریسٹ ہو گئے. پھر چیک کرے وہ کیا نہیں ہوئے, پھر لوگ کیا ہونے والے. اب میں نے سوچا اس پوائنٹ پہ, میں نے کہا یار اگر خان صاحب ریسٹ ہو گئے, میں یا بندے لے کے کھڑا رہ گیا نا, مجھے کسی نے نہیں معاف کرنا. کیونکہ آلریڈی میں فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ ریئیکشن دیکھ رہا تھا, ہر کوئی کہتا تھا زمان پاک جاؤ, اور پرپس یہی تھا لبرٹی جمع کر کے نا, ایک کراؤڈ گیدر کر کے پھر جاؤ. اس کے بعد 200-100 بندے ہوئے, تو میں نے کہا چلو سارے زمان پاک چلتے. مجھے یاد ہے زمان پاک پہنچتے پہنچتے 800,000 لوگ ہو گئے, اور ہم پیدل چلے لبرٹی سے مین بولیوارڈ, جیل روڈ, ظفر علی روڈ پہ پھر ایک گیدر کیا. اور مجھے یاد ہے کہ ٹیئر گیس کی فیل ظفر علی روڈ کے چوک تک آ رہی تھی. پھر وہاں رک گئے, اور ادھر سے پھر دوبارہ ری الائن کیا, ادھر اور لوگ ملے, اور ادھر پھر ہم گئے, اور میرے خیال ہے پھر ہم نے مال روڈ کا وہ چوک خالی کرایا جا کے, اور کھلوایا زمان پاک کی وہ نہر بھی کھلوا دی تھی, سارا کچھ کیا تھا. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں, وہ آئی ایس ایف کی ٹریننگ ہے. ظاہر ہے آپ کو تھوڑا اپنا لیڈرشپ وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا امپوز بھی کرانا پڑتا ہے ایسے موقع پہ. آپ ڈھیلے نہیں نظر آ سکتے, آپ فرنٹ فٹ پہ نظر آؤ گے, آپ سب سے آگے نظر آؤ گے. اگر آپ پیچھے ہو گے, اور جب آپ اتنے زیادہ لوگ گیدر کریں نا, کہ مجھے کیونکہ بچپن سے 100+ پروٹیسٹ آرگنائز کیے اور کرائے ہیں ایونٹس, مطلب 200-400 ایونٹس کرا چکے ہوں گے ٹوٹل بچپن سے اب تک. تو ایک ٹریننگ تھی, تو مجھے یہ پتا تھا کہ اگر اس کراؤڈ میں نے ڈیبیٹ کی گنجائش دی تو کنفیوژن کریٹ کرے گی. اگر میں آپ کو زیادہ گنجائش دیتا ہوں بات کرنے کی, تو ایک ادھر سے بات کرتا ہے, ایک ادھر سے کرتا ہے, 1000 مشورے آتے ہیں, اور ان کا کوئی, کیونکہ ہم آرگنائزیشنلی تو اکٹھے نہیں ہوئے تھے, ہم تو ایک رینڈملی فیس بک سے اکٹھے ہوئے تھے. تو پھر میں نے اپنے آپ کو وہ کیا, امپوز کیا کہتے ہیں, اپنے اوپر سب پہ امپوز کیا اپنے آپ کو. اور یہ سوال نا, اس چیز کا غصہ پھر میرے پہ, جب میں اریسٹ ہوا پہلے دن رات کو, جب میری انٹروگیشن ہوئی, تب میرے سے اس پہ بھی پوچھا کہ, انہوں نے پوچھا تو نہیں کیا, غصہ کیا گیا کہ تم نے کیوں لبرٹی بندے جمع کیے.
تو بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے اگین بھی آپ سے ملاقات رہے گی, اور انصاف ٹی وی پہ آپ سے کویشچنز ہم پوچھتے رہیں گے, اور جو پبلک کی ڈیمانڈ ہوگی اور مزید کویشچنز آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے اور بات کریں گے. تو کوئی پیغام ہے پبلک کے لیے تو آپ ضرور. پہلے تو آپ ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں, اور آپ ہماری اس یونٹ, اس فیکٹری کا حصہ رہ چکے ہوئے ہیں. آپ ہمارے کہتے ہیں نا خان صاحب کے, ہم خان صاحب کے وہ کہہ لیں, ہمیں خان صاحب نے سیاست میں لائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں پارٹی میں فرسٹ ٹائم آیا تھا تو سب سے پہلے میری آپ سے اور عمیر شوکت, آپ دونوں سے ملاقات ہوئی تھی, تو میرا باقاعدہ پارٹی میں ایکٹیو ہوا اور آگے بڑھا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی, اور یہ آپ لوگوں کی ایفرٹس تھیں. الحمدللہ یہ ہے ہماری پارٹی کی, ہماری یوتھ بڑی زبردست ہے. ایسی یوتھ کسی کے پاس بھی نہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا ہی کمال ہے. اور پیغام یہی ہے کہ یہ جہاد ہے اور اس کو ثواب سمجھ کے کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں کسٹڈی میں تھا اور وہ جو ٹائم پیریڈ میرا گزر گیا, اس کی ایک سب سے بڑی اور اچھی مطلب ایک ریزن یہ تھا کہ شاید میں اس کاز کو بہت بڑا سمجھتا تھا. میں اپنے اللہ سے ثواب کمانے کے لیے سارا کچھ کر رہا تھا, اس لیے وقت گزر گیا. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو یہ نیت رکھنی چاہیے, شاید ہمارے لیے مشکلات اور آسان ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ گیو اپ نہیں کرنا, ہار نہیں ماننی اس میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا انصاف ٹی وی کو ٹائم دینے کے لیے. اللہ حافظ.